حدیث پاک کے، بڑے ہلکے لگتے تھے تفسیر قرآن کے، بڑے ہلکے لگتے تھے فقہ پڑھانے کے، تمام علوم مسجد میں سکھائے جاتے تھے۔ اور آپ نے پڑھا ہوگا خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صفہ میں جو صحابہ کرام علم دین حاصل کرتے تھے تو وہ مسجد نبوی میں بیٹھتے تھے، اور ان کا سارا انتظام وہی ہوتا تھا، اور انہوں نے اپنا سارا کچھ ترک کر کے علم دین کو ترجیح دی تھی۔ اور خود ایک موقع پر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک دن بازار گئے اور وہاں جا کر اعلان کر دیا، لوگوں نبی کی وراثت مسجد نبوی میں تقسیم ہو رہی ہے، آپ جاؤ اور اس میں سے جتنا حصہ آپ کو ملتا وہ لے لو۔ صحابہ اکرام سننے کی دیر تھی، وہ ایک دم دوڑے مسجد میں پہنچے، وہاں تو کچھ بھی نہیں، وراثت کوئی تقسیم نہیں ہوئی۔ تو ابو ہریرہ سے پوچھا کیا ہے؟ کہا کیا نہیں دیکھتے نہیں ہو یہ جو ہلکے لگے ہیں، قرآن پڑھایا جا رہا ہے، حدیث پڑھائی جا رہی ہے، یہ علم ہی تو نبی کی وراثت ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں، تو علماء کے پاس کیا ہے؟ علوم نبوت ہے، علم دین ہے۔ تو یہ ہلکے لگتے تھے مسجد نبوی میں، اور حتیٰ کہ ایک شخص عبد الرحمن بن فروخ رحمۃ اللہ علیہ وہ گھر سے نکلے اسلامی سرحد کی حفاظت کے لیے، اور گھر والی کو چھوڑا گھر میں اور خود نکل گئے اسلامی سرحد کی حفاظت کے لیے۔ گھر والی امید سے تھی، ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا تھا، انہوں نے چند ہزار درہم وہ ان کے حوالے کر دیے اور کہا یہ آپ کا خرچ اخراجات ہیں، نہ معلوم مجھے کتنا وقت وہاں لگ جائے، میں زندہ بھی واپس آ سکتا ہوں اور نہیں بھی آ سکتا ہوں، یہ آپ اپنے پاس رکھ لیں۔ تو وہ ان کے حوالے کر کے چلے گئے، واپس آئے ہیں، علماء لکھتے ہیں 27 سال کے بعد واپس آئے۔ کتنے سال؟ 27 سال کے بعد پیچھے سے بچہ پیدا ہوا۔ اب بچہ کتنے سال کا ہو گیا؟ 27 سال کا ہو گیا نا، اب 27 سال کا تو جوان ہوتا ہے۔ اب اس 27 سال کے بچے نے نہ باپ نے بیٹے کو دیکھا نہ بیٹے نے باپ کو دیکھا ہے۔ 27 سال کے بعد جب واپس آئے تو یہ گھر میں داخل ہوئے تو بیٹے نے روکا، غیر محرم اندر کیسے آ رہا ہے بغیر اجازت کے؟ تو انہوں نے کہا نہیں میرا گھر ہے۔ کہا نہیں آپ کا گھر نہیں ہے۔ اتنا میں اس بچے کی ماں کو آواز جو سنی تو آئی، انہوں نے کہا بیٹا چھوڑ دو ان کو اندر، چونکہ بیٹے نے باپ کو دیکھا ہی نہیں تھا، چلے گئے۔ تو وہ آ کر جو ہی بیٹھے گھر میں، بیٹا چلا گیا، اسے نہیں پوچھا یہ کون ہے کیا ہے، وہ یہ سمجھے شاید کوئی رشتہ دار ہوگا، بھائی ہوگا، ماموں ہوگا، چاچا ہوگا، کوئی ہوگا، وہ بیٹھ گئے۔ تو انہوں نے آنے کے ساتھ ہی، اب 27 سال کے بعد کوئی آئے گا اور اس کا تو استقبال کس انداز سے ہونا چاہیے، وہ کیسی کیسی باتیں کریں گے، لیکن انہوں نے سلام اور کلام کے بعد پہلی بحث جو چھیڑی ہے، وہ علماء لکھتے ہیں کہ ان سے پوچھا اپنی گھر والی سے، مجھے بتاؤ جو میں نے آپ کو رقم دے کے گیا تھا اس کا حساب مجھے پہلے دے دو، وہ کہاں خرچ کی؟ انہوں نے کہا اس کا جواب، آپ اس وقت نماز کا وقت قریب ہے، آپ جاؤ مسجد نبوی میں نماز ادا کر کے آؤ، بعد میں آپ کو بتاتی ہوں وہ رقم میں نے کہاں خرچ کی۔ وہ گئے نماز کے لیے، نماز ہوگی، نماز کے بعد ایک علمی حلقہ لگا، بہت بڑا حلقہ تھا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ استاد محترم چھوٹا نوجوان ہے، وہ بیٹھا ہے، وہ درس دے رہا ہے، حدیث کا درس دے رہا ہے، اور سامنے جو شاگرد بیٹھے ہیں نا، ان میں ایک شاگرد ہے جس کو امام مالک کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ،
امام مالک ان سے حدیث پڑھ رہے ہیں. جب اس شخص نے دیکھا ایسے ماشاءاللہ چھوٹا جوان ہے, کیا علم اللہ نے عطا کیا ہے, کیا زہد و تقویٰ دیا ہے, کیسا نورانی چہرہ ہے, پوری مسجد نبوی میں اس کا روشن چہرہ چمک رہا ہے. ایک تو مسجد نبوی کی رونقیں دوبالا ہیں اور اسی میں ان کا چہرہ بھی چمک رہا ہے, اور اتنا چھوٹے عمر میں اتنا بڑا علم اللہ نے دیا ہے. امام مالک جیسا محدث ان کے سامنے دو دانو ہو کر بیٹھا ہوا علم حدیث پڑھ رہا ہے. واپس گئے, جو ہی اب گھر میں بیٹھے, بیوی سے کہا بھی صاحب دے دو. کہا مسجد نبوی میں کیا دیکھا, پہلے یہ بتاؤ مسجد نبوی میں کیا دیکھا. کہا کیا دیکھا, وہاں تو ماشاءاللہ ایک چھوٹا نوجوان ہے, بہت اللہ نے علم سے نوازا, اور امام مالک جیسے حضرات ان سے علم حاصل کر رہے ہیں. کہا اگر یہ آپ کا بیٹا ہو, کہا میری مقدر ایسی کہاں ہے کہ ایسا بیٹا اللہ مجھے عطا کرے. تو بیوی نے کہا جو رقم آپ نے مجھے دی تھی وہ اسی پہ صرف کیا ہے, یہ جو میری شکم میں جو بچہ تھا آپ کے جانے کے بعد پیدا ہوا ہے اور اس کو میں نے بنایا, آج آپ دیکھ رہے ہیں. اور پھر ان کا نام تھا ربیعۃ الرائے. ربیعۃ الرائے یعنی امام مسجد اس میں مدینہ طیبہ میں جو بڑے درجے کے فقہا تھے, کسی مسئلے میں کسی کو رائے لینی ہوتی تھی. آج تو ماشاءاللہ وہ ہمارے مفتی مظفر صاحب دامت برکاتہم وہ فرماتے ہیں آج تو آنٹی بھی مفتی ہے, آج تو خالہ بھی مفتی ہے, آج تو انکل بھی مفتی ہے. کہا اگر رمضان میں کوئی مر جائے تو پھر آنٹی کھڑی ہو کر کہتی ہو تیرا ابا مر گیا تو روزے رکھتا ہے, کب تم فتویٰ دے گی, کہیں نہیں روزہ نہیں رکھ رہا بیٹا, تیرا باپ مر گیا, رب تیرا باپ مارے تو رب کا روزہ رکھے. کہا آنٹی کا فتویٰ آ جائے گا, خالہ کا فتویٰ آ جائے گا, انکل کا فتویٰ آ جائے گا, ماموں کا فتویٰ آ جائے. آج تو کون نہیں فتویٰ دیتا, آج تو مولوی بیچارے سے کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. مولوی کے سامنے وہ کھڑے ہو جاتا ہے جنٹل مین, ہاں ہم نے بھی پڑھا ہے. خواب پڑھا ہے تم نے پڑھا ہوتا تمہاری یہ حالت نہ ہوتی. مولوی کو ہر ایک دبانے کی کوشش کرتا ہے, اگر مولوی ہوگا نا وہ کسی کے سامنے دبے گا نہیں, وہ سب کو دبائے گا لیکن خود نہیں دبے گا. آج انتظامیہ بھی مولوی کو دباتی ہے, اور جب رمضان کا مہینہ آتا ہے نا, برا مت ماننا میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں,